بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا یہ فتویٰ آیا ہے، میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس میں سوال کیا گیا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ حضرات کے مطابق کیا مندرجہ ذیل احادیث میں بتلایا گیا وقت اب آ گیا ہے؟ کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تبلیغ ترک کر دینی چاہیے؟ کیا ان احادیث میں بتلائی گئی نشانیاں اب ظہور پذیر ہیں؟ اس کے بعد دو حدیثیں ذکر کر رکھی ہیں، ایک ابو داؤد سے، دوسری ترمذی سے۔ ترجمہ نہیں کیا گیا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے حدیث کا، اس سے بات واضح ہو جائے گی اس حدیث سے۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ سے معلوم کیا، میں نے ان سے کہا کہ ابو ثعلبہ کیف تقول فی هذه الآیہ علیکم انفسکم، تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ اگر کوئی آدمی گمراہ ہو رہا ہے تو اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیا یہ وقت آ گیا ہے؟ اس آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو ثعلبہ فرمانے لگے کہ واللہ لقد سألت عنہا خبیر، آپ نے جاننے والے سے اس بارے میں پوچھا ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں معلوم کیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلی تمیرو بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، حتیٰ اذا رأیت شوحا مطاعا، یہاں تک کہ تم ایسے بخیل کو دیکھو کہ اس کی اطاعت کی جا رہی ہے، نفسانی خواہشات کی اتباع کی جا رہی ہے، دنیا کو دیکھو کہ اس کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے کے اوپر خوش ہے۔ فعلیک یعنی بنفسک، تو اب اس وقت تم اپنے آپ کو لازم پکڑ لینا، ودع عنک العوام، اور عوام کو چھوڑ دینا، فإن من ورائکم ایام الصبر، اس لیے کہ اس کے بعد وہ صبر کے دن ہوں گے، الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، ان دنوں کے اندر صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے چنگاری کو ہاتھ میں لینا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے بہت سی نشانیاں تو پائی جا رہی ہیں کہ جب آپ کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں بخیل کو تو اس کی اتباع کی جا رہی ہوتی ہے، لوگ نفسانی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے کے اوپر خوش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایسے وقت میں تم اپنے آپ کو لازم پکڑ لینا، اپنی فکر کرنا ایسے وقت میں جو ہے زیادہ ضروری ہو جائے گا، اور دوسروں کو چھوڑ دینا۔ تو کیا اب تبلیغ کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے اور عوام کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا یہ وقت آ گیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ یہ دو روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر آگے انہوں نے مزید سوال کے اندر مزید باتیں لکھی ہیں۔ یہ پوچھا ہے کہ نیز دع عنک العوام، اور دع امر العوام میں امر العوام سے مراد کون کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی جو فرمایا گیا تھا کہ عوام کے معاملے کو چھوڑ دینا، عوام کو چھوڑ دینا، تو کیا کیا چیزیں چھوڑ دینی ہے؟ تیسری باتیں لکھی گئی یہ سوال میں کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے نزدیک کیا ان احادیث میں مذکورہ زمانہ آ گیا ہے؟ میں نے ایک مفتی صاحب کی تحریر کسی جگہ پڑھی تھی کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا موقف اب یہ ہے کہ ان احادیث میں مذکورہ زمانہ آ گیا ہے۔ کیا آپ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے اس بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں؟ نوٹ: یہ بہت اہم موضوع ہے، اگر آپ نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے مذکورہ بات کی تصدیق کروا دی تو بہت لوگوں کو تشفی ہو جائے گی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے 1968 میں لکھے گئے ایک جواب میں تحریر فرمایا تھا، سوال یہ تھا کہ جب تم دیکھو کہ حرص کی اطاعت کی جا رہی ہے، خواہش نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر شخص اپنی رائے کو اچھا سمجھتا ہے، تو اپنی فکر کرو اور عوام کی فکر چھوڑ دو۔ کیا وہ وقت اس وقت موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو عوام کی فکر اس میں کون سے امور شامل ہیں؟ کیا تبلیغ ترک کر دی جائے گی؟ تو جواب میں اس وقت لکھا گیا تھا کہ حدیث مذکور میں جس زمانے کا ذکر ہے بظاہر ابھی وہ دور نہیں آیا ہے، ابھی تبلیغ دین کا فریضہ ساقط نہیں ہوا، بحالات موجودہ تبلیغ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ فتاوی عثمانی کے اندر یہ فتاوی مذکور ہے۔ تو اس فتوے پر 28/0/1388 ہجری مئی 1968 تاریخ درج ہے۔ اس فتوے کو لکھے ہوئے اندازاً 56 سال ہونے کو، تو 56 سال ہو گئے ہیں، تو کیا اب تو یہ وقت آ جانا چاہیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے آج سے تقریباً 95 سال پہلے 29 جمادی الاولیٰ 1348 ہجری مطابق 2 نومبر 1929 کو ایک وعظ میں اس وقت اس حدیث کا مصداق قرار دیا تھا۔ حکیم الامت رحمہ اللہ کے اس وعظ سے مذکورہ اقتباس پیش خدمت ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صاحبوں میرے نزدیک تو اس وقت میدان میں نکلنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں پھر حدیث کو ذکر کیا گیا تھا اور جو حدیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں، اور میرے نزدیک آج کل یہ سب علامات موجود ہیں، اس لیے آج کل گوشہ نشینی لازم ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا تھا، مگر میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتا۔ اگر کسی عالی ہمت کے نزدیک ابھی ان علامات کے ظہور کا وقت نہ ہو تو بسم اللہ، وہ میدان میں نکلیں، مگر اپاہجوں کو کیوں اپنے ساتھ کھینچتے ہیں؟ آخر ایک کام یہ بھی تو ہے کہ خدا سے دعا کریں
تو ان کو اس کام کے واسطے رہنے دیں، ایک جماعت اس کے واسطے بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ تقسیم عمل اچھی ہے، مگر افسوس آج کل دعا کو لوگ عمل ہی نہیں سمجھتے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا حوالہ دے رکھا ہے۔ اب جواب سنیے، ابھی تک تو سوال تھا، جواب میں لکھا گیا ہے کہ سوال میں مذکور دونوں حدیثوں اور ان کے ہم معنی دیگر احادیث مبارکہ میں جس زمانے کی بات کہی گئی ہے اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس زمانے تک واجب ہے جب تک اس سے فائدہ متوقع ہو، فائدے کی جب تک امید ہے تو واجب ہے، اور اگر شہوت پرستی، حرص، خواہش نفس کی پیروی وغیرہ امراض اتنے پھیل جائیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ اس کے برعکس ضرر کا اندیشہ ہو اور فتنے میں خود مبتلا ہونے کا غالب گمان ہو، تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر کے خود دین پر قائم رہنا، نیز عوام الناس کے ساتھ اختلاط موجب فتنہ ہونے کی وجہ سے ان سے بھی حتی المقدور دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں مذکور ہے وَرَأَيْتَ أَمْرَ اللَّهِ دَانِ لَكَ بِهِ، یعنی جب تم ایسے منکرات دیکھو جن کو دفع کرنے کی قوت تم میں نہیں ہے۔ لہذا حدیث میں مذکور زمانہ ابھی مکمل طور پر نہیں آیا ہے، اس لیے سب کے لیے تبلیغ چھوڑ کر گھر پر بیٹھ جانا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو خاص حالات پر محمول کیا جائے گا کہ خاص حالات میں مجبوراً لوگوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عملاً چھوڑ کر اپنے اعمال کو درست رکھنے کی فکر میں لگنا چاہیے۔ پھر آگے کچھ حوالے دے رکھے ہیں، پھر اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ دع عنک العوام اور دع امر العوام کا ترجمہ ہے عوام کو چھوڑ دو، یعنی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ معارف الحدیث سے نقل کیا گیا۔ یہاں امر العوام کی شرح میں عام طور پر شارحین حدیث رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مراد ہے، اور اس جملے کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہلیت رکھتے ہیں، مثلاً علماء اکرام اور دیندار اور خواص کا طبقہ۔ حاصل یہ ہے کہ عوام کو دین کی راہ میں لانا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قولی اور عملی طریقوں کو اختیار کرنا اگر ناممکن ہو جائے تو ان دونوں کو چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ نیز اگر دعوت و تبلیغ سے متوقع فائدہ نہ ہو بلکہ فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ غالب ہو تو اپنے آپ کو عوام سے دور رکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے نہی عن المنکر کا تیسرا درجہ یعنی دل سے منکرات کو برا سمجھنا اور اس سے پرہیز کرنا ختم نہ ہوگا بلکہ واجب رہے گا، یعنی اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ لہذا امر العوام میں اگرچہ قولی اور فعلی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شامل ہے، لیکن اوپر ذکر کردہ تیسرا درجہ شامل نہیں ہے، یعنی نہی عن المنکر کا جو تیسرا درجہ ہے کہ برائیوں کو دل سے برا جاننا، منکرات کو، یہ تو ہمیشہ باقی رہے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ حوالے ذکر کر رکھے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی آئی تھی سوال میں، تو اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مذکورہ بیان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اولاً حضرت رحمہ اللہ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ دلائل و قرائن سے ان کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ حدیث میں ذکر کردہ علامات ظہور پذیر ہے جو کہ فی نفسی ہی بالکل درست اور بجا ہے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے۔ البتہ حضرت نے اپنی رائے بیان فرماتے ہوئے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، مگر میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرتا، اگر کسی عالی ہمت کے نزدیک ابھی ان علامات کے ظہور کا وقت نہ ہو تو بسم اللہ و میدان میں نکلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس خطاب میں حضرت رحمہ اللہ نے اپنے متوسلین کے لیے حالات حاضرہ میں کام کرنے کے منہج کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور تقسیم عمل کی ترغیب دی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے حدود میں رہتے ہوئے پہلے اپنی اصلاح کرے، زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے اقدامی انداز چھوڑ کر دفاعی انداز اختیار کرے۔ یہ حضرت کی عبارت کا حاصل ہے جو اس سے پہلے گزری ہے۔ پہلے اپنے متوسلین، گھر والے اور اقربا میں اپنی حد استطاعت کے مطابق کام کرے، اور اہل عزیمت حضرات جو حالات کا سامنا کرنے پر آمادہ ہیں وہ میدان میں نکل کر کام کریں۔ اسی طرح تقسیم عمل کے ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہے۔ مذکورہ بیان کے سیاق و سباق پر غور کرنے سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ نیز اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ بیان میں تبلیغ دین کا فریضہ بالکلیہ ساقط ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ فریضہ ساقط ہونے کے بارے میں سرے سے بات ہی نہیں کی گئی ہے، البتہ میدان میں نکلنے کی خاص صورت سے اپنے عام متوسلین کو منع کیا گیا ہے اور حالات کے تقاضے کو سامنے رکھ کر مذکورہ طریقے سے کام کرنے کو بہتر سمجھا گیا ہے۔ لہذا مذکورہ بیان کے ساتھ
شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے فتوے کا تعارض نہیں ہے، بلکہ دونوں باتیں موجودہ زمانے میں بھی اپنے اپنے دائرے میں درست ہیں۔ حضرت متظلہم کی یہ بات کہ کیونکہ بحالت موجودہ تبلیغ فائدے سے خالی نہیں، موجودہ دور پر بھی صادق آ رہی ہے۔ ایک اصولی بات یہاں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تبلیغ دین یا امر و نہی کا فریضہ بنفسہ ہی ایک مستقل فرض ہے جو سینکڑوں آیات و احادیث سے ثابت ہے، اور جبکہ یہ ایک فرض کام ہے تو آخری زمانے میں اس کے ساقط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک زمانے میں ساقط ہو جائے گا پھر سرے سے یہ واجب نہیں رہے گا، اور اس کے بعد سے تا قیامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممنوع ہو جائے گا، بلکہ تبلیغ دین یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض رہنا یا نہ رہنا افادیت کے ساتھ اور موجب فتنہ نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہلیت رکھنے والوں کو جب بھی امر و نہی کی استطاعت ہو اور اس کی افادت بھی ظاہر ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ امر و نہی کا فریضہ ادا کریں۔ اس لیے اپنی استطاعت کے دائرے میں دین کی دعوت یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صاحب استطاعت سے ساقط نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے، ترجمہ یہ ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کسی قوم اور جماعت میں کوئی آدمی ہو جو ایسے اعمال کرتا ہو جو گناہ اور خلاف شریعت ہیں، اور اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کر دیں اور اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، اسی حال میں اس کو چھوڑے رکھیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ باقی مفتیان کرام کے دستخط ہیں، اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے بھی دستخط ہیں۔ الجواب صحیح بدنام محمد تقی عثمانی۔